پہنچ جائیں جس کے اندر لوگوں کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے. کچھ آپ کی باتیں ہوں گی، ڈاکٹروں کے اوپر بھی جو ذمہ داری جاتی ہے تو وہ بھی، اور پھر لوگوں کے اوپر کس انداز سے جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹروں کی بات اس طرح سے ہو جائے کہ ایک یہ شفا کا جو پروفیشن ہے جس میں شفا دیتے ہیں اللہ کی مرضی سے، وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو یو بیکم این ایجنسی، علم کے ساتھ آپ اس کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈاکٹروں کی معاشرے میں تعریف ہوتی ہے، کچھ ڈاکٹروں کے اوپر ایوریج سے ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹروں کی برائی بھی ہوتی ہے. اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں جو مریض جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو تکلیف دیتی ہیں. مجھے بھی اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو میں بھی جانتا ہوں کیا چیزیں تکلیف دیتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. جب آپ کمپریہنسو انداز سے انسان کو دیکھیں تو اس کی پریشانی ایک تو اپنی بیماری سے شروع ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میٹر بھی شروع ہوتا ہے. جیسے ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو جو لوگ ٹیکسیوں میں بیٹھتے رہے ہیں، مجھ جیسے مڈل کلاس کے لوگ باہر بھی اور پاکستان میں بھی، تب بھی وہ دیکھتے تھے کہ میٹر کا کیا کیفیت ہے. یہ ایکچوئل پریشانی ہے. میں ایسے اپنے 2 عزیزوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کووڈ کے معاملات کو ٹالا، اس وجہ سے ٹالا کہ اس میں اخراجات ہوں گے، میں گھر ہی پر رہ کر ہو جائے معاملہ. میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کو کس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے اس بات کو، مگر یہ کہ ایک انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ کمرشل انٹرسٹ ضرور ہوں گے، کیونکہ آدمی نے روزی بھی کمانی ہے. میں یہ بیلنس کسی کے لیے بتا بھی نہیں سکتا. مگر ایک بہت جب میں چھوٹا تھا تو ایک بڑے اچھے ہمدرد ڈاکٹر تھے، ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں ڈاکٹر بنا تھا کانپور میں، تو اس 1906 یا 7 میں یا 8 میں، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ڈاکٹر کم ہوتے تھے اور ڈاکٹر پیسے نہیں لیتے تھے، کیونکہ بلانگ کرتے تھے ایک اچھی کلاس سے، زمیندار کلاس سے، اور جو مریض بھی تھا وہ بھی پیسے نہیں دیتا تھا، وہ بوری دے دیتا تھا، کبھی چاول کی دے دی، کبھی گندم کی دے دی. اور پھر جو حکمران تھے، نواب تھے یا جو بھی تھے، وہ بھی خیال رکھتے تھے معالج کا. اور البتہ جو عطار ہوتا تھا، جو میڈیسن پرسکرائب کرتا تھا یا گھونٹ کر چیزیں بناتا تھا، وہ البتہ اس کے کاسٹ لیا کرتا تھا. ایسے معاملہ چل نہیں سکتا. کیپٹلزم کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، آدمی روزی بھی خود بنائے گا. مگر اگر ایتھکس دنیا کے اندر اب بڑی سینسٹیو ایشو بھی ہے کہ ایتھکس کو ساتھ رکھے، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو انسانی فرق ہماری زندگیوں میں ہے کہ کوئی ہمدرد ہے، کوئی کم ہے، کوئی اور کم ہے، کوئی نہیں ہے، وہ فرق ڈاکٹری میں بھی آتا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر صرف ادھر آ جائیں. مگر یہ کہ پیشے کے اعتبار سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمدردی رکھو. ایک آرٹیفیشل ہمدردی ہوتی ہے کہ بھئی کیسے ہو، تم ٹھیک ہو، پوچھ پاچھ لیا. ایک ریئل ہمدردی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مریض اور دوسرا انسان آرٹیفیشیلٹی اور حقیقت دونوں کے اندر فرق کر سکتا ہے. اب اس گفتگو کے بعد ایک بڑا اہم سلسلہ آپ نے چھیڑا، جس کے اندر آپ نے یہ بات کی کہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، تو اس کے متعلق کچھ لوگوں کی توجہ دلائی جائے ان فیکٹرز پر جن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھیں اور بیمار نہ ہوں. کیونکہ بیماری جو ہے وہ کاسٹ ایکسپینسو ضرور ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، سوائے ان ممالک کے جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ سارا ہیلتھ کے معاملات کو انشور کر لیں ٹو دا ہائیسٹ لیول. وہاں پر کم سے کم کاسٹ فیکٹر نکل جاتا ہے، مگر جنرلی اس کے علاوہ رہتا ہے. تو لہٰذا پریونشن پر توجہ دی جاتی ہے. اور وہ کیونکہ ڈینٹسٹری میرا پیشہ رہا ہے، میں آج بھی یہ کلیم کرتا ہوں، اینیکڈوٹل کلیم ہے میرا، کہ 95% آف ڈینٹسٹری کے اندر جو علاج کرتے ہیں ڈینٹسٹ، وہ پریونٹیبل ہے. لہٰذا آپ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ جیسے ہی اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کو برشنگ کرنا سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں آج تم نے برش کیا، اب برش ایسے کرو، برش یوں کرو. اس کے باوجود یو ول فائنڈ ان سوسائٹی پیپل ہو ڈونٹ برش ویل اور ڈونٹ برش ایٹ آل. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا مطلب انسان کو کچھ چیزوں کی طرف راغب کرنا مشکل ہے، اس کی ریپوٹیشن ہونی چاہیے. میں نے ریئلائز کیا اپنی ڈینٹسٹری میں کہ اتنا اچھا کام بھی میں کروں
اور وہ اگر خراب ہاتھوں میں جائے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اناڑی ڈرائیور کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت گاڑی دے دی، اس نے گھر جا کر 2-3 سال میں مار دی کہیں پر. تو لہٰذا پریونشن ایسی چیز ہے جس کو بار بار کہنا پڑتا ہے، اچھے انداز سے کہنا پڑتا ہے، کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بار بار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ اشتہار ایسا دو، یہ اس طرح سے فوکس کرو، کوئی پروگرام کر لو ورلڈ ہارٹ ڈے کے اندر، کوئی اخبار کے اندر کوئی سپلیمنٹ نکال لو، شاید کوئی پڑھ لے، کوئی ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی پروگرام ہو جائے، شاید وہاں سے لوگوں کا پرچار ہو جائے، کوئی ٹیلی فون میسج بھیج دو. تو یہ کمیونیکیشن پاکستان کے اندر بنیادی کمیونیکیشن ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل ہوگا کیوریٹیو انداز سے ہر بیماری کو دیکھنا. اس کے لیے پریونشن بے انتہا ضروری ہے. اگر ڈینگی چل رہا ہے تو مچھروں سے گریز کر لو، کوئی بھی چیز ہے اس میں احتیاط کر لو. تو واٹ اباؤٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز؟ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اندر جو جینیٹک پارٹ ہے اس کا علاج ابھی نہیں ہوگا، مگر ہوگا. اینڈ یو کین ناٹ ایون امیجن دا پوٹینشیل آف gene editing, CRISPR technology, PAX9, the way to edit genes and to transform that area which is diseased. You don't even know کہ کہاں پر کیا چیز چل رہی ہے، نہیں پتہ. جتنا پتہ ہے آپ کو ابھی بہت، یہ جو ہیومن جینوم ہے یہ تو 2003-4 سے بنا، 2008-9 تک تقریباً مکمل ٹرانسکرائب ہو گیا، مگر اس کا آپ کا جینوم، ہیومن جنرل جینوم، اور آپ کے جینوم کے اندر جو فرق ہے کمپیئر ٹو somebody else، اس کا ہر ایک کا ابھی تجزیہ نہیں ہوا. مگر تصور کریں، آپ لوگ تو سائنٹسٹ ہیں نا، تصور کریں کہ ہر شخص کے جینوم کا پتہ ہو، ہر شخص کی زندگی کا پتہ ہو، اس کے بعد یہ فیکٹرز نکلنے لگیں گے کہ یار یہ اس نے خودکشی کی، یا یہ ہوا، اس کی ٹینڈنسی یہ تھی. quite a lot of things, maybe 50%, maybe 40% is transcribed as far as health factors are concerned in your genome, and even your attitudes. یعنی سائیکیٹری بذات خود ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کو فرائیڈ نے دیکھا اور انسانی سوچ کے ساتھ دیکھا، کارل گستاف یونگ نے دیکھا، اس نے ڈریمز کے اعتبار سے اس کو اینالائز کیا، پھر آہستہ آہستہ کہ میڈیکیشن بھی کتنا اثر کرتی ہے، یہاں تک انسان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے الیکٹرک شاک تھراپی کی، فرنٹل لوباٹمیز کی، جسٹ ٹو ہینڈل سائیکیٹرک ڈیزیز، ایز جو اس کو پتہ تھا اس اعتبار سے اس نے کیا. ابھی بھی آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہے. اینڈ اٹ از سچ اے ڈینجرس ٹرینڈ. جب آپ دل کی بات کریں تو دماغ کی بھی بات کریں، کیونکہ اسٹریس فیکٹرز جو ہیں وہ دل کو بھی اثر کرتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ پاکستان میں اسٹریس فیکٹرز کتنے ہیں؟ کراچی کے اندر ہم اینیکڈوٹلی سنتے تھے کہ جب قتل و غارت گری تھی تو اسٹریس لیولز بہت بڑھ گئے. یقیناً اسٹریس لیولز بڑھتے ہیں. اٹ افیکٹس کارڈیو ویسکولر سسٹم، اٹ افیکٹس ایوری سسٹم. آپ نے آج کل خبر سنی ہوگی کہ ایک بھائی نے اپنے 3 بھائیوں کو مار دیا. آپ روزانہ خبر سنتے ہیں کہ یہ سوسائڈ ہو گئی، یہ باپ نے بچوں کو مار دیا، ماں نے بچوں کو مار دیا. دس از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. یہ تو ایکسٹریم پوزیشنز ہے نا. واٹ از ہیپننگ ود ان دا سوسائٹی؟ اینڈ دا فگرز آر ان پاکستان کہ ایٹ لیسٹ 24% پیپل ایٹ اے سنگل ٹائم آر انڈر اسٹریس. 24%. آپ تو ڈاکٹرز بیٹھے نا. 24%. اینڈ واٹ ہیپنس؟ اس کا 24% اگر اسٹریس میں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گائیڈنس تو ملنی چاہیے. اور سب سے زیادہ اسٹریس میں آپ لوگ ہیں. جب آپ پڑھ رہے تھے 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس. 60 to 80%. آپ نے وہ اسکرو اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے تعلیم کے اندر بھی کہ وہاں بھی اسٹریس ہوتا ہے. آر وی ہینڈلنگ دیٹ؟ جو سوسائڈ کے میسیجز آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. دیٹس اے اسمال فیکٹر. گھر تباہ ہوتے ہیں اسٹریس کے اندر. پیپل ڈونٹ ریئلائز واٹ دیٹ از. جب میں اپنی ڈینٹسٹری کرتا تھا آئی اسٹارٹیڈ ریکگنائزنگ ان 75 کہ اسٹریس فیکٹرز کیا ہیں. سمجھانا مشکل، سمجھا کر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا مشکل. لوگ کہتے تھے پاگل تھوڑی ہے یہ ہماری بچی یا بچہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں یا بڑا. تو لہٰذا ایک ٹابو ہے. کتنے معالج ہیں آپ کے؟ آپ ماشاءاللہ یہاں کارڈیو ویسکولر کے اعتبار سے یہاں 50-60 تو بیٹھے ہوں گے. کتنے معالج ہیں سارے پاکستان میں سائیکیٹرسٹ؟ آپ کو پتہ ہے؟ 435 in the last estimate. And the population under stress is huge. And how many psychologists are there? چلو psychiatrist نہیں تو psychologist حل کر لے گا. سب ملا کر psychiatrist psychologist ملا کر 2000 سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. And do you expect that thing to be handled? No. But that's not the forum today.
but at least it is linked to the cardiovascular system. Attitudes, attitude, motivation. لوگ ایکسرسائز کیوں کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو موٹیویٹ کرے گا نا. دماغ میں ہی فیصلہ ہوگا, دل سے تھوڑی ہو جائے گا اچانک کہ آج ایکسرسائز کرو. اینڈ دی ٹریمینڈس بینیفٹ آف ہیونگ اے بیٹر ایٹیٹیوڈ ٹو ہینڈل اسٹریس. پیپل نو, بیکاز آئی بین ہینڈلنگ اٹ تو آئی نو. آئی ٹیل پیپل, آئی یوز ٹو ٹیل پیپل کہ جب اسٹریس ہوتی ہے تو اٹس اے فائٹ اینڈ فلائٹ سنڈروم. فائٹ اینڈ فلائٹ کیفیت کہ یا تو لڑو یا بھاگو. تاریخ میں انسان کی ایولیوشن میں اور ارتقاء کے اندر اس چیز کا ہاتھ رہا ہے. اچھا, جب سٹریس ہوا تو پرانے جو 10,000 سال سے اور 50,000 سال سے انسان کو سٹریس ہوتا تھا تو وہ کس لیے ہوتا تھا؟ وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے بھاگے, کسی جانور سے خود بھاگے. تو لہٰذا اس کا سسٹم اس سٹریس کو ہینڈل کرتا تھا کہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی تھی, بدن کے اندر وہ ہارمونس یا وہ کیمیکل سیکریٹ ہوتے تھے کہ بلڈ پریشر تیز ہو, کیونکہ اس نے بھاگنا ہے بھائی. بلڈ پریشر تیز ہو, ہارٹ بیٹ تیز ہو, الرٹنس آ جائے. الرٹنس از اے ڈفرنٹ, یو کانٹ ریمین الرٹ آل دا ٹائم. الرٹنس یہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے جو عام فہم ہے, آپ تو جانتے ہی ہیں, کہ رات کو ایک آہٹ بھی سنائی دے جائے. الرٹنس آف یور ایئرز, آف یور ان پٹس آف سائنس ایوری ویئر. الرٹنس ہوتی ہے کہ جانور اور جانور سے بھاگنا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں آج کل کی دنیا میں جب سٹریس ہوتا ہے تو وہ دفتر میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو رہا ہے سٹریس. ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو, وہ اپنا سالو کر رہا ہے دفتر کے کاغذات پر ہی. مگر یہ جو دل تیز ہو گیا, یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اس کے لیے تو وہ بھاگنے کی تیاری تھی جو ہم بھاگتے نہیں ہیں. آپ سب لوگ یہاں ایلیویٹر سے اوپر آ گئے ہوں گے یقیناً, کیونکہ سیڑھیوں کا راستہ ہم نے نہیں بنایا آپ کے لیے. زندگی کے معمولات ہم نے آسان کر دیے. تھوڑا چلنا ہو تو گاڑی لے کر پہنچو, پارک کرنا ہو تو بالکل دکان کے سامنے پارک کرو, سیڑھیاں چڑھنی ہو تو ایلیویٹر پکڑ لو. تو یہ زندگی کے معمولات آپ نے خود خراب کیے ہیں. تو لہٰذا میں انکریج کرتا ہوں, خود میں فالو کرتا ہوں. اپ ٹو 5 اور 6 سٹوریز میں خود واک کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹیک دی ایلیویٹر. کیوں؟ زندگی کی روٹینز ہے, اس کے اندر میں اپنی ایکسرسائز کو بلڈ ان کر لوں تو اچھا ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پریونشن. پھر میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں, پولوشن بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, مگر سب سے اہم چیز انسان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے. لیٹ می ٹیل یو, آئی پرابلی ہیڈ اے ہارٹ مرمر سنس اے لانگ ٹائم. 90s میں شاید ڈائگنوز ہوا تھا. کووڈ ہوا, مجھے ایک اور ہو گیا. ڈاکٹر, میں نے باقاعدہ پڑھنا بھی شروع کر دیا کہ یار یہ وہ کوئی والوولر چینج آئے گا اور کیسا ہوگا, اور اس کے اندر سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا ایکسرسائز نہیں چھوڑنی. ڈاکٹر نے کہا کووڈ کے بعد ریکوری ہو رہی ہے, ایکسرسائز ذرا سا کریں مگر بہت زیادہ نہ کریں. میں نے بھاگنا شروع کر دیا. پہلے میں بھاگ نہیں رہا تھا 2-4 سال سے. اینڈ کین یو امیجن دیٹ both murmurs vanished. So for whatever, maybe both murmurs were affected by COVID, اور جیسی ریکوری بھی ہوا. بٹ آئی مسٹ ٹیل یو کہ آئی ایم اے بلیور کہ آدمی اگر فٹ ہو تو بہت ساری مرے گا ضرور. کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ مرے نہیں. تو آپ نے کہا کہ جی 19 ملین لوگ مرتے ہیں ہر سال کارڈیو واسکولر ڈیزیز سے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ 400 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں موت کی وجہ سے, ہے نا. تو موت کا علاج تو نہیں ہے, مگر جو چیزیں موت کو جلدی لا رہی ہیں ان کا آپ علاج کر لیں. پیٹر ڈائمنڈس ایک آدمی ہے جو اس نے سنگولیرٹی یونیورسٹی بنائی. ہی از اے بگ بلیور ان لانجیوٹی, اور وہ کہتا ہے کہ اتنی چینج آ رہی ہے آج کل سائنس کے اندر کہ 10 سال, اگلے 10 سال کوئی احمقانہ حرکت کر کے مر مت جانا, کیونکہ دا چینجز آر اراؤنڈ دا کارنر. اچھا, دیٹ مینس کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اتنا بڑا ڈیٹا سیٹ آج موجود ہے ہیومن جینوم کا, بہت بڑا ڈیٹا سیٹ موجود ہے جو ابھی سمجھا نہیں گیا. اٹ ول بی اینالائزڈ بائی کوانٹم کمپیوٹرز اینڈ لاٹ آف, یعنی میں نے جب اپنی تھیسس لکھی تو 4-5 چیزوں کا ویریئنس تھا. تو اینووا ایک ہوتا ہے انالیسس آف ویریئنس, وہ میں نے 5 ویریبلس کے ساتھ کیا. اس وقت تو دا ایبلٹی ٹو ٹیک ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویریبلس اینڈ ٹو سی کہ who's susceptible to breast cancer. For example, Angelina Jolie had her breast surgery done only because she found that she's susceptible to breast cancer, not because she had any symptom yet. تو ایسی بہت سارے علاج کا امکان ہے, مگر ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ضرور ہے کہ ہم اوبیسٹی, عجیب معاملہ ہے پاکستان کے اندر, کچھ بھوکے ہیں اور کچھ موٹے ہیں, زیادہ کھا رہے ہیں, کچھ کو مل نہیں رہا, کچھ کو زیادہ کھا رہے ہیں وہ.
تو دس از اے سائیکالوجیکل ایڈریس کرنا پڑے گا ہر انسان کو اس کی کیفیت کو، تاکہ اس معاشرے کے اندر جتنا بیلنس آپ اچیو کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر موت ختم نہیں کر سکتے، بٹ دا سائیکولوجیکل انفلوئنس آن مین کے اندر، آن میڈیسن، آن ہیلتھ. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنی میڈیسن کے اندر شاید کہ راسپوٹین واز اے ہپنوٹسٹ، اور اس نے ان دا میڈیکل بکس آر دیر کہ جو زارس تھے اس میں ہیموفیلیا تھا، انہیریٹیڈ فرام دا کوئین آف پرشیا. تو بچے جو تھے دے سفر فرام ہیموفیلیا. تو جب بلیڈنگ ہوتی تھی تو ان کو کسی نے کہا کہ جارجیا میں ایک آدمی ہے جو علاج کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بہت سارے، آپ کے علاوہ بھی علاج کرنے والے گلی کوچوں میں موجود ہیں نا جو کوالیفائڈ نہیں ہے، مگر وہ بھی علاج جس انداز سے کرتے ہیں نا. تو اس کے اندر ایک چیز یاد رکھنا، ڈاکٹروں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تو دنیا میں بہت سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ ایک مشفق ڈاکٹر اور ایک کیجول ڈاکٹر کے مریضوں کے اندر فرق ہوتا ہے ہیلنگ کے اندر. یو نو دیٹ تقریباً پلیسیبو، مشفق ڈاکٹر، کیجول ڈاکٹر. جو مشفق ڈاکٹر ہے اس کے لوگ صحت مند جلدی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اندر کا بھی کوئی سسٹم ہے جو میں اور آپ پہچان نہیں پاتے. تو راسپوتین would stop, actually he was brought into the court of Russia, and he actually stopped bleeding, and the scientists recorded that. Allopathic scientists جب تک ڈاکٹرز جب تک جتنا بھی تھا انہوں نے اس بات کو ریکارڈ کیا. مگر اصل میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے معاشرے کے اندر سٹریسز ہیں، مگر سٹریسز بھوک کے ہیں، ایبلٹی ٹو سروائیو کے ہیں، روزی کے ہیں، سب چیزوں کے ہیں. اور ان سٹریسز کو ہینڈل کرنے کے اعتبار سے پاکستان میں کوئی ادارے ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں. غیبت سے گریز کریں. یہ آڈیو ریکارڈنگ والا سٹریس جو ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. بے وقوفی کی بات، یار میرے خیالات کو کوئی ریکارڈ کرنا شروع کر دے اور آپ کو بتا دے تو میں بھی شرمندہ ہوں گا. کمال ہے. اسی وجہ سے نیت پر اور سوچ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بندش بھی نہیں لگائی اور سزا بھی نہیں مقرر کی. جو عمل ہو جائے اس کے اوپر سزا ضرور مقرر ہے. مگر یہ ایک عجیب بیہودہ سی کیفیت شروع ہو گئی ہے معاشرے میں، سوری ٹو یوز دا ٹرم، کہ دس ڈز ناٹ، پاکستان کا معاشرہ ڈز ناٹ، نو معاشرہ ڈیزروز دیٹ. کہ میری اور مثال کے طور پر آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کی اور آپ کی وائف کی گفتگو آج کے پروگرام کے اعتبار سے کوئی ہو دوسرے کے کانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. تو وائی کانٹ وی، یعنی یا تو عادی ہو جائیں، آپ کی اگلی جنریشنز عادی ہو جائیں گی اس بات کی کہ انسان ہے ہی ایسا. اس وقت تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ انسان ایسا کیسا ہے. انسان جیسے آپ ہیں ویسے ہی انسان ہے سب. اس کی ریئلائزیشن شاید اگلی جنریشن میں ہو جائے. تو وہ جو منکر نکیر کا اللہ میاں نے پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں نا، وہ آج منکر نکیر آپ کی واٹس ایپ ہے اور یہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں. یہ سارے اس روپ میں آپ کے پاس آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہے نا. تو کیپ ان مائنڈ کہ یہ دس. اچھا، رومی نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ آج کل میں رومی کو پڑھ رہا ہوں بڑے مزے سے. تو آخری گفتگو آپ سے کہوں گا، رومی کا ایک دوست تھا جو 2 سال کی رفاقت ہوئی، شمس تبریز، 2 سال کی رفاقت کے اندر جو امبائب کیا، اس نے یہ کہا کہ محبت از اے سلوشن ٹو اے لاٹ آف تھنگس. تو اس نے 7 مدارج بیان کیے اس کے معاشرے کے اندر سٹریس کے اعتبار سے محبت. اور وہ اس نے آپ کو کبھی کبھی مذاہب سے بھی اونچا کیا محبت کے حوالے سے. دا موسٹ not prolific but the most popular poet in the world today across cultures is Rumi in the US and in the West. And why? Because in this معاشرے کے اندر وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، لوگوں سے کمپیٹ مت کرو، لوگوں کو کوہنی مت مارو، لوگوں کو ڈیگریڈ مت کرو، لوگوں کو. اینڈ یو سی اٹ امنگ یور سیلف آلسو. یہ آئی سی اٹ امنگ مائی سیلف آلسو کہ یہ انسان کی فطرتوں کے اندر یہ شیطانیت کی بات ہے جو ساری زندگی آدمی تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنی نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیکاز یہ سارے خیالات آتے ہیں. اس نے کہا ایک تو اپنے آپ سے محبت کرو. اچھا، اپنے آپ سے محبت، اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ، مگر اپنے آپ سے محبت کرو، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور اپنی تربیت بھی کرو، جس چیزیں تمہیں نفرت ہوتی ہے اس کو مینیج کرو، نفرت سے ابھر جاؤ، لوگوں کو درگزر کرو. پھر اس نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے محبت کرو. اس کے بعد 3rd سٹیج اس نے یہ کہی کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اپنی قوم سے محبت کرو. 4th لیول کہ اپنی قوم سے محبت کرو. اور پھر 5th لیول اس نے کہا کہ انسانیت سے محبت کرو. اینڈ دیٹ اسٹل از ناٹ دی اینڈ.
پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قدرت میں اللہ کی کریشن سے محبت کرو، نیچر سے محبت کرو، پتھر سے محبت کرو، پرندوں سے محبت کرو، پھولوں سے محبت کرو، اور پھر 7ویں اسٹیج ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ بٹ آل دی سیڑھیاں، یہ جو 6 سیڑھیاں ہیں، یہ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے عروج تک پہنچتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فٹنس، ایکسرسائز، آپ کے کمنگ بیک ٹو دا کارڈیو واسکولر، بیکاز میں ہولسٹک انداز سے انسان کو دیکھتا ہوں، اور جتنا میں انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی مجھے انسان کمپلیکیٹڈ نظر آ رہا ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ میری کامیابی ہوئی نہیں ہوئی، جو میں کہتا ہوں وہ لوگ مختلف الفاظ کے چناؤ کے ساتھ غلط سمجھ جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹی وی پر کچھ کہتا ہوں، وہ خبر کچھ اور لگتی ہے، کہا میں نے کچھ اور ہوتا ہے، کچھ جان بوجھ کے ہوتا ہے، کچھ ممکن ہے میری اپنی کثر ہو ان کمیونیکیشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اپنے ڈائٹ کا سپریڈ جو ہے وہ اچھا کرے۔ یہ محدود ڈائٹ جو ہے، یہ پچھلے 50 سال، 60 سال، 100 سال میں زیادہ ہو گیا۔ جو ہنٹر گیدرر تھا نا، اس کا ڈائٹ بہت سپریڈ آؤٹ تھا بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ تو اپنے ڈائٹ کے اندر ویجیٹیبلز ہو، جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں، گرین سبسٹنس، کلرفل ڈائٹ ہونا چاہیے۔ اپنے ڈائٹ کو ہینڈل کرو، اپنے سٹریس کا مقابلہ کرو۔ معاشرے کے اندر جو سٹریس کریٹنگ کیفیات ہیں، ان سے یا تو اس کا اثر ہی نہ لو، یا اس کو ہینڈل کرو اپنے ساتھ۔ پریونشن کرو، ایکسرسائز کرو، اپنی روٹینز کے اندر یہ ایکسرسائز